أشهد أن لا نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قاعد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وقال الله عز وجل وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب حاضرین جمعہ اور پردہ نشین خواتین اسلام، گزشتہ جمعہ نماز فجر کی اہمیت اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فضائل اس کے تعلق سے بتلائے ہیں میں نے آپ کے سامنے رکھے تھے، اس کی جو بقیہ جو فضائل ہیں وہ انشاءاللہ آج کے جمعہ میں آپ سنیں گے۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العالمین نے اسلام کا کوئی بھی جز کیوں نہ ہو، شریعت کا کوئی بھی مسئلہ کیوں نہ ہو، اس کی اہمیت کے پیش نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے فضائل بتلاتے ہیں، اور پھر کسی مسئلے کی اہمیت کے پیش نظر اس کو نہ کرنے پر یا اس کو انجام نہ دینے پر کیا کچھ سزائیں اللہ کے ہاں ہیں وہ بھی بتلاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ مسئلہ اپنے آپ میں بہت بڑا ہوتا ہے، مسئلہ اپنے آپ میں بڑا سنگین ہوتا ہے، بڑا نازک ہوتا ہے، اور مسئلے کی اہمیت کے پیش نظر تاکہ مسلمان اس سے غفلت نہ برتے اس لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے فضائل بھی بتلائیں تاکہ ان کے دلوں میں ایک حرص پیدا ہو جائے، اگر میں یہ کروں گا تو مجھے یہ سب کچھ ملے گا، اور پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اس سے دور ہو جائے، غفلت برتے اور پھر عمل نہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اللہ رب العالمین ہمارے دل میں وہ ڈر سی بھی ایک چیز رکھا ہے، اس لیے اس تعلق سے کیا کیا سزائیں ہیں وہ بھی بتلا دیتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ تاکہ ایک مسلمان کسی مسئلے کو جب اس کی اہمیت کے پیش نظر جب اسلام میں کوئی بات بتلائی جاتی ہے اس کے جو فضائل ہیں اس کو بھی سامنے رکھے تاکہ عمل کریں، عمل کرنے میں ایک رغبت سے پیدا ہو جائے، شوق پیدا ہو جائے، اور پھر اس کی سزائیں بھی ملحوظ رکھیں، سزائیں بھی اپنے سامنے رکھیں تاکہ وہ ڈر برابر اسے جگاتا رہے، اسے بیدار کرتا رہے اور اسے کچوٹی لگاتا رہے کہ برابر وہ اس پر عمل کرے، مستمر رہے، پابندی سے عمل کرتا رہے۔ انہی مسائل میں سے ایک اہم مسئلہ نماز فجر ہے۔ اس کے تعلق سے میں نے آپ سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار فضائل بھی بتلائے ہیں اور زبردست سزائیں بھی بتلائے ہیں، اور فضائل اس لیے تاکہ ایک مسلمان کے اندر ایک داعیہ پیدا ہو جائے اور اس کے اندر ایک رغبت پیدا ہو جائے ترغیب دلانے کے لیے کہ کسی بھی طریقے سے وہ اس کو حاصل کر لے۔ سبحان اللہ، کتنے خیر خواہ ہیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک دو نہیں بے شمار فضائل بتلائے۔ میں نے گزشتہ جمعہ وقت کی کمی کی وجہ سے 4 اہم فضائل میں نے آپ کے سامنے رکھے تھے، اس میں سے ایک فضیلت میں نے آپ کو یہ بتلائی تھی کہ نماز فجر اللہ کے ہاں سب سے زیادہ افضل نماز ہے، اور وہ بھی خاص کر
جمعہ کی جو فجر کی جو نماز ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک پوری نمازوں میں سب سے زیادہ فضیلت والی نماز ہے۔ ایک فضیلت میں نے آپ کے سامنے یہ بھی بتلائی تھی کہ اللہ رب العالمین فرشتوں کے ہاں فخر کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میرے اس بندے کو دیکھو، اپنے لحاف، اپنے بستر، اپنی بیوی بچے سب کچھ چھوڑ کر کے ساری چیزوں کی قربانی دے کر کے نماز پڑھنے کے لیے آ رہا ہے۔ یہ کوئی معمولی فضیلت نہیں ہے، سبحان اللہ۔ اور میں نے آپ کے سامنے ایک اور فضیلت یہ بھی رکھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے مسلمانوں کو یہ خوشخبری سنا دو کہ جو رات کی تاریکی میں نماز فجر پڑھنے کے لیے آتے ہیں، قیامت کے دن جب تاریکی ہی تاریکی ہوگی، اندھیرا ہوگا، ایسے میں انہیں مکمل روشنی کی خوشخبری سنا دو۔ ایک اور فضیلت میں نے آپ کو یہ بھی سنائی تھی، پتہ نہیں آپ میں سے کتنے لوگوں کی بات یاد ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس مسلمان کو اس بات کی ضمانت دے رکھی کہ جو نماز فجر کا اہتمام کرتا گویا کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نگرانی میں، اللہ کی ضمانت میں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اشراف اور اللہ کی نگرانی میں وہ زندگی بسر کرتا۔ اور پھر اتنا ہی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا تھا کہ جو نماز فجر پڑھتا ہے اور اس کے ساتھ کوئی برا سلوک کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آدمی کو جہنم میں ڈال کے رکھے گا۔ یہ کتنی بڑی فضیلت ہے، سبحان اللہ۔ اس تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی بہت ساری فضیلتیں بتلائی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک فضیلت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلائی، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی البردین دخل الجنہ، من صلی البردین، جو دو ٹھنڈی نمازیں پڑھتا ہے، ٹھنڈی دو نمازوں سے مراد ایک نماز فجر ہے اور ایک نماز عصر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی البردین، جو ٹھنڈی نمازوں کا اہتمام کرتا ہے، پڑھ لیتا ہے، اللہ رب العالمین اسے دخل الجنہ، اسے جنت میں داخل کر دے اور جنت میں داخل ہو کر کے ہی رہے گا۔ یہ پھسلانے والی باتیں نہیں یا دل بہلانے والی باتیں نہیں ہے، سبحان اللہ۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے وعدہ ہے میرے بھائیوں، اور اللہ رب العالمین اپنے کسی وعدے کی مخالفت نہیں کرتا۔ اللہ کے خزانے میں کمی کیا ہے اس کی مخالفت کرنے کی وجہ سے؟ یہ اللہ کی جانب سے وعدہ ہے کہ اللہ رب العالمین ایسے آدمی کو جنت میں داخل کرتا ہے جو دو نمازوں کا جو بہت زیادہ پابندی کرتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ نماز ظہر میں غفلت برتے، نماز مغرب میں جو کوئی پابندی نہ ہو، یہ مطلب نہیں، بلکہ غیر معمولی اہتمام ہونا چاہیے نماز فجر اور نماز عصر کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور صحابی عمارہ ابن رعیبہ، آپ نے اکثر نام نہیں سنا ہوگا، عمارہ ابن رعیبہ رضی اللہ عنہ، 55 ہجری ان کا سن وفات ہے اور بڑے جو معروف صحابی ہیں، لیکن حدیثیں ان سے بڑی کم جو وارد ہوئی۔ تو عمارہ ابن رعیبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن یلج النار احد، لن یلج النار احد صلی قبل طلوع الشمس وقبل غروبها۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مسلمان ہرگز بھی جہنم میں داخل نہیں ہوگا جو مسلمان کے قبل طلوع الشمس، صلی قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، جو سورج کی طلوع ہونے سے پہلے کی جو نماز ہے نماز فجر، اور سورج غروب ہونے سے پہلے کی جو نماز ہے نماز عصر، ان کی جو نمازوں کی پابندی کرتا ہے، ان کے ساتھ تعاون کرتا ہے اور ان کی غیر معمولی پابندی کرتا ہے، لن یلج النار احد، جو عربی زبان سے واقف ہیں، عربی زبان جو سیکھ رکھے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ لن یلج النار احد اس میں کتنی پختگی، کتنی باریکی اور کتنے جزم کے ساتھ یہ بات کہی گئی ہے کہ وہ ہرگز بھی جہنم میں نہیں جائے گا، یعنی جا ہی نہیں سکتا وہ جہنم میں، یہ ناممکن سی بات ہے کہ وہ جہنم میں جائے۔ یہ معنی ہے اس حدیث کا، کہا کہ لن یلج النار احد، کوئی بھی مسلمان جہنم میں ہرگز نہیں جائے گا جو کہ من صلی قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، جو پھر صبح فجر نماز فجر اور نماز عصر کا غیر معمولی اہتمام کرتا ہے۔ سبحان اللہ، ایک طرف تو نماز فجر پڑھنے کی وجہ سے جنت کی خوشخبری مل رہی ہے اور ایک طرف جہنم سے امان مل رہا ہے، جہنم سے جو ہے سبحان اللہ چھٹکارا مل رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے سورہ آل عمران کے اندر فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، جو آدمی کے جہنم سے بچا لیا گیا، جو آدمی کے جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہ تو کامیاب ہے، وہ تو کامیاب ہے، یہی تو نجات ہے، اسی کے لیے تو ہم اتنی محنتیں کر رہے ہیں، اسی کے لیے تو ہماری زندگی کا وجود ہے۔ اللہ اکبر، یہ کوئی معمولی بات نہیں جو بیٹھے بیٹھے جنت کی جو ضمانت دے دی جا رہی، جہنم سے چھٹکارے کی بات کہی جا رہی، صرف نماز فجر کے اہتمام کی بنیاد پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث میں تو اتنی بڑی بات فرمائی ہے، ہم میں سے ہر مسلمان جانتا ہے کہ جنت کی سب سے بڑی نعمت، جنت اپنے آپ میں بہت بڑی نعمت ہے، جنت اپنے آپ میں بہت بڑی نعمت ہے، ابدی ٹھکانہ ہے انسان کا، انسان کے لیے سب سے بڑی نعمت تو وہی ہوتی ہے، لیکن جنت کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار، اللہ کی رؤیت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو براہ راست دیکھنا،
بلا واسطہ اللہ کو دیکھنا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں اللہ کا جو دیدار ہوگا، اللہ کی جو رؤیت ہوگی، وہ بھی نماز فجر پڑھنے والے مسلمانوں کے حق میں فرمایا ہے۔ نماز فجر کا جو اہتمام کرتا ہے اسی کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے اللہ کا دیدار ہوگا۔ ہو سکتا ہے ایک مسلمان بہت سارے اچھے کام کرتا ہوگا، نماز فجر میں کمی کی وجہ سے اسے اللہ کا دیدار بھی نہیں ہوگا۔ کتنی بڑی معلوم ہے، سبحان اللہ، اللہ کا دیدار بھی ایسے مسلمان کو ہوگا جو نماز فجر کا اہتمام کرتا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جریر ابن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ، بہت معروف صحابی ہیں، بہت معروف صحابی جریر ابن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جس سال انتقال ہوا اسی سال یہ اسلام قبول کیے، اور اپنی قوم کے بڑے سردار تھے، بہت بڑے سردار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے بیعت کرنے کے لیے، اسلام قبول کرنے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا، اپنی چادر نکالے، بچھا دیا، کہا کہ آپ ادھر ہی بیٹھ جائیے۔ اتنا احترام کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا، اس لیے کہ اپنی قوم کے سردار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا جاء احدكم قریم قوم فاکرموا، دیکھو کسی قوم کا کوئی سردار آ جائے، کسی قوم کا کوئی سردار آ جائے، وہ مسلمان ہو کوئی بھی ہو، اپنی قوم کا سردار ہے، آپ بھی اس کی عزت کرو، آپ بھی اس کا احترام کرو۔ سبحان اللہ، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ برتاؤ، لوگوں کا احترام اور لوگوں کی عزت، ان کی توقیر کا کتنا لحاظ رکھا آپ نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اپنی قوم کی سردار ہے، اپنی چادر بچھا دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے۔ اور جریر ابن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو مدینہ چھوڑ کر کے ایک عرصے کے بعد، ایک زمانے کے بعد کوفہ چلے گئے تھے، کوفہ چلے گئے تھے۔ ایک دن اپنا پورا سامان اٹھا لیے، کوفہ سے نکلنے لگے۔ لوگوں نے پوچھا کوفہ چھوڑ کے کیوں جا رہے ہیں؟ کہا کہ لا اقیم فی بلدہ عشتم فیہا عثمان، میں ایسی بستی میں ہرگز نہیں رہ سکتا جس بستی میں عثمان کو گالی دی جائے۔ کسی شیعہ نے گالی دی تھی، کہا کہ میں کوفہ چھوڑ دوں گا اس لیے کہ یہاں کا ایک آدمی عثمان رضی اللہ عنہ کو گالی دیتا اور عثمان کو گالی دی، ایسی بستی میں رہوں، یہ تو میری بے غیرتی۔ سبحان اللہ، کتنی محبت تھی ان کو صحابہ سے۔ تو جریر ابن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، 51 ہجری سن وفات ہے ان کا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم بہت سارے صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور رات کا وقت تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم سب بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے جو بدر جو تھا، بدر کو ہم نے دیکھا، یعنی 14ویں کا چاند، 14ویں کا جو چاند ہوتا ہے یعنی اپنے حجم کے اعتبار سے بالکل مکمل ہو چکا ہو، اور اس کی روشنی ہر چیز کو منور کر دیتی ہے، اور دن تو دن، رات میں بھی ہر چیز نظر آنے لگتی ہے 14ویں کے چاند میں۔ جریر ابن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دیکھو سترون ربکم کما ترون هذا القمر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے عجیب و غریب استاد تھے، سبحان اللہ، کتنے بہترین معلم تھے آپ، کتنے بہترین استاد تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دیدار کو بتلانے کے لیے کتنے اچھے موقع کی تلاش میں تھے، کتنا اچھا موقع کا آپ نے اہتمام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا دیکھو تم تمہارے رب کو بھی دیکھو گے، تمہارے پروردگار کو تم دیکھو گے، جیسے اس چاند کو تم دیکھ رہے ہو، اور اس چاند کو دیکھنے میں لا تضامون، تم ایک دوسرے کو ڈھکلتے نہیں ہو، ایک دوسرے کو دھکا نہیں دیتے ہو، ایک دوسرے کو پریشان نہیں کرتے ہو، پوری آسانی کے ساتھ ہر آدمی چاند کو دیکھ سکتا ہے، ویسے ہی تم تمہارے رب کو دیکھو گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَلَّا تَغْلَبُوا عَلَى صَلَاةٍ، دیکھو تمہارے اندر طاقت ہونی چاہیے، تمہارے اندر طاقت ہونی چاہیے، اللہ تغلبوا علی صلاتین، کہ تمہارے سے یہ نماز چوک نہ جائے، تمہاری نیند تمہاری نماز میں غالب نہ آ جائے، شیطان تمہیں نماز سے بہکا نہ دے۔ کون سی نماز؟ قبل طلوع الشمس و قبل غروبها، فجر کی اور عصر کی نماز۔ یعنی آپ بات کیا بتلا رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی دیدار کی بات کر رہے ہیں اور نماز فجر کی تلقین کر رہے ہیں، نماز فجر میں ابھار رہے ہیں۔ مطلب کیا ہوا؟ اہل علم کہتے ہیں سبحان اللہ، غور کیجئے میرے بھائیوں، پوری نمازوں میں سب سے زیادہ تکلیف دینے والی نماز فجر ہے۔ نیند سے اٹھنا، بیدار ہونا، اور ٹھنڈ کا موسم ہو جن ایام دنوں سے ہم گزر رہے ہیں، نماز فجر کے لیے اٹھنا کتنی تکلیف دہ بات ہے، بغیر عذر کے، بغیر کسی شرعی عذر کے، بغیر کسی تکلیف کے، یعنی مثال کے طور پر کوئی عذر آ جائے، بیمار ہو جائے، کوئی ایسی ویسی پریشانی ہو جائے، یہ سب الگ بات ہے، لیکن بغیر عذر کے نماز فجر کو آنا کتنی بڑی بات ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جو اتنی بڑی بات فرمائی کہ اللہ کا دیدار اس کو نصیب ہوتا ہے جو نماز فجر کا اہتمام کرتا ہے۔ اہل علم کہتے ہیں پوری نمازوں میں سب سے زیادہ تکلیف نماز فجر میں ہوتی ہے، اس کا اہتمام کوئی کر لے تو اللہ کی جانب سے اجر بھی اتنا ہی بڑا ملے گا۔ چاروں نمازیں پڑھتے ہیں، چاروں نمازیں پڑھنے کی وجہ سے جنت ملتی ہے، لیکن پانچویں جو نماز ہے نماز فجر، اس کا اہتمام کرنے میں بھی تکلیف ہوتی ہے، اس کا کوئی اہتمام کر لے تو پھر جنت کی بھی سب سے بڑی نعمت مل جاتی ہے، اللہ کا دیدار۔ تو اللہ کا دیدار بھی کس بات پر موقوف ہے، کس بات پہ منحصر ہے؟ نماز فجر پڑھنے والوں کے لیے۔
اب ذرا اپنے آپ کا فیصلہ کر لیجئے، کون اللہ کی دیدار کا خواہش مند ہے؟ کون اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دیدار کا متمنی ہے؟ کس کے دل میں ایسی تمنا ہے وہ اللہ کا دیدار کرنا چاہتا ہے؟ اور صرف تمنا لینے سے کوئی بات ہوتی نہیں، صرف تمنا سے، صرف خیالات سے، صرف پسند سے کوئی بات ہو جانے والی نہیں ہے، ارادے سے کوئی بات بنتی نہیں جب تک کہ عمل نہ کر لے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار۔ کون مسلمان ہے جو اس بات کے لیے تیار ہو جائے کہ ہاں میں محروم ہو جاؤں گا، مجھے جو اس کی کوئی ضرورت نہیں؟ سبحان اللہ، کون کہہ سکتا ہے یہ؟ لیکن صرف ارادے سے کیا بات بنے گی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دیدار کا اگر متمنی ہے اور مخلص ہے، اخلاص ہے اس کے اندر، تو نماز فجر کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایسے ہی مسلمان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی دیدار کی گارنٹی دی ہے۔ یہ کوئی معمولی انعام نہیں میرے بھائیوں۔ ہم میں کہ ہر ایک مسلمان جس کے اندر شعور ہو، عقل ہو، سنجیدگی ہو، غور و فکر سے کام کرتا ہوں، اس کے لیے تو بڑی دل دہلا دینے والی بات ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دیدار کے متمنی ہیں اور ہم نماز فجر سے ہم جی چرا رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اس کا لحاظ کرنا چاہیے۔ نماز فجر کی جو اہمیت ہے اس تعلق سے تو شریعت میں بہت ساری باتیں ہیں۔ ایک اور بات غور کرنے کا ایک اور طریقہ وہ یہ ہے نماز فجر کی اہمیت کے سلسلے میں۔ دیکھو آپ لوگوں کو یہ بات معلوم ہوگی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معروف حدیث ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رکعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، رکعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی جو 2 رکعت ہیں دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے بھی زیادہ بہتر ہیں۔ یعنی فجر کی جو 2 رکعت، کون سی 2 رکعت؟ فرض نماز نہیں، بلکہ جو سنت جو 2 رکعت ہے وہ، حالانکہ ظہر سے پہلے 4 رکعت ہے جو سنت موقدہ ہے، ظہر کے بعد 2 رکعت ہے، مغرب کے بعد 2 رکعت ہے، اور عشاء کے بعد 2 رکعت ہے، جو کل 12 رکعت ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر کی جو 2 رکعت سنت ہے اس کے تعلق سے فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں سے بہتر ہے۔ یعنی اگر کسی مسلمان کو معلوم ہو جائے کہ نماز فجر سے پہلے کے جو 2 رکعت سنت ہے، اگر میں اس کا اہتمام کر لوں، اگر میں اس کی پابندی کر لوں، تو اس میں اللہ کے ہاں کیا اجر ہے، کیا کچھ ملے گا اللہ کے پاس، کیا کچھ خیر و برکت ہے، تو پھر دنیا کی ساری نعمتیں وہ پیچھے کر کے رکھ دے گا وہ۔ یعنی رکعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، نماز فجر سے پہلے کی جو 2 رکعت سنت ہے اس کی اتنی اہمیت ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں، حالانکہ آپ لوگوں کو ایک مسئلہ معلوم ہونا چاہیے کہ ایک آدمی جب سفر کے لیے نکلتا ہے تو جو 4 رکعت والی جو نماز ہے، جیسے نماز ظہر، نماز عصر اور نماز عشاء، یہ 4 کے بجائے 2 پڑھی جائیں گی، مغرب 3 پڑھی جائیں گی اور فجر 2 پڑھی جائیں گی۔ اور اسی طریقے سے مسافر کے لیے ایک چھوٹ یہ بھی ہے کہ جس طریقے سے ظہر سے پہلے کے آگے پیچھے کی سنتیں ہیں، مغرب کے بعد کی 2 رکعت ہیں، عشاء کی بعد کی 2 رکعت ہیں، وہ اس کے پر ضروری نہیں ہے، بلکہ جو ہے پڑھنے کے سلسلے میں کوئی بات نہیں ہے، وہ بغیر پڑھے کے رہنا چاہیے اس کو، اس لیے کہ جو بلکہ صحابہ اس کا اہتمام کرتے تھے کہ صرف فرائض پر جو اکتفا کیا کرتے تھے، ایک چھوٹ ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے پہلے جب سفر میں جاتے نہ ظہر سے پہلے کی سنت پڑھتے، نہ بعد کی پڑھتے، نہ مغرب کے بعد کی پڑھتے، نہ عشاء کی بعد کی پڑھتے، لیکن فجر سے پہلے کی جو 2 رکعت ہے سفر میں بھی وہ کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث آتی ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم شیء اشد منہ تعاہدا علی رکعتی الفجر۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر سے پہلے کی جو 2 رکعت سنت ہیں اس میں جتنا اہتمام کرتے تھے نفل نمازوں میں اتنی رکعتوں کا کتنا بھی کسی اور نماز کا اہتمام نہیں کرتے تھے، کسی اور نماز کا اتنا اہتمام نہیں کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنا کہ اتنا اس کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ وجہ کیا؟ نماز فجر سے جڑی ہوئی ہر چیز کی قدر ہے۔ نماز فجر سے جو چیز بھی جڑ جائے، جو چیز بھی اس سے لگی ہوئی ہو، اللہ کے نزدیک وہ بہت معنی رکھتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کی جو 2 رکعت سنت ہیں اس کا اتنا اہتمام کرتے تھے اور اس کی اتنی فضیلتیں بتلائی ہیں جو صرف سنت کی، تو پھر فرض کا کیا ہوگا؟ فرض کی کتنی اہمیت ہوگی؟ فرض کا کتنا اہتمام کرنا پڑے گا؟ نماز فجر سے پہلے کی جو 2 رکعت سنت ہیں مان لو کہ وہ چھوٹ جائیں، نماز فجر کے بعد اس کو جو پڑھنا چاہیے اس کی جو بھرپائی ہو جاتی ہے، تو اس اعتبار سے نماز فجر کی سنت کی اتنی اہمیت ہے تو پھر اس کی فرض کی کتنی اہمیت نہیں ہوگی، اس کی فرض کی کتنی فضیلت نہیں ہوگی، سوچنے والوں کے لیے بہت بڑی بات ہے۔ اسی طریقے سے نماز فجر کی جو غیر معمولی اہمیت ہے، یہ غیر معمولی جو فضیلتیں اللہ رب العالمین نے رکھی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی صخر ابن وداع الغامدی رضی اللہ عنہ، یہ بھی جو ہے بہت کم نام آپ کو سننے کو ملے گا، بلکہ صرف ان سے ایک ہی حدیث ثابت ہے۔ یہ جو صحابی ہیں ان سے صرف ایک ہی حدیث ثابت ہے کہ صخر ابن وداع الغامدی رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دعا کی. کیا دعا کی؟ کہ اللہم بارک لی امتی فی بکورہا، اللہم بارک لی امتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کی صبح میں برکت فرما، میری امت کی صبح میں برکت رکھ دے. اور یہ جو صحابی ہیں صخر ابن وداع الغامدی رضی اللہ عنہ، یہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے دعا سنی تھی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ دعا فرما رہے تھے کہ اللہم بارک فی امتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کی صبح میں برکت فرما. اور بڑے زبردست تاجر تھی، بڑے زبردست بزنس مین تھے، اور اپنا جو تجارت کا جو قافلہ تھا، ان کے ساتھ بہت سارے نوجوان لڑکے تھے، اور انہی کو اپنا سامان دے کر کے تجارت کے لیے بھیجتے تھے، اور تجارت کے لیے جاتے تھے ان کے نوجوان. جب واپس آتے تو اتنا منافع ہوتا، اتنا فائدہ ہوتا. یہ خود کہتے ہیں حتی کان لا یدری این یضعہ، یہ اتنے پریشان ہوتے تھے کہ اتنا فائدہ مل رہا ہے، اتنا فائدہ جو مجھے نصیب ہو رہا ہے، اس کو میرا پیسہ رکھوں کہاں پر. ان کو کبھی حساب کتاب نہیں تھا اپنی زندگی میں، میری دولت کتنی ہے، میرے پاس پیسہ کتنا ہے، میرے پاس کیا کچھ ہے، ان کی زندگی میں کبھی ان کو حساب نہیں کر سکے. اتنی دولت دی اللہ رب العالمین نے ان کو. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیث سنی، اور اتنا یقین سبحان اللہ، جیسے اللہ کے رسول سے انہوں نے سنا کہ اے اللہ میری امت کی فجر میں برکت فرما، بس اس دعا کے پیش نظر اپنی تجارت کے قافلے کو فجر کی نماز کے بعد بھیجا کرتے تھے، اور اتنی دولت ملی ان کو. لیکن سبحان اللہ اس حدیث کے اندر کہیں بھی اس بات کا ذکر نہیں ہے کہ نماز فجر کے بعد تجارت کرنا چاہیے. نماز فجر کے بعد صرف تجارت کے لیے برکت ہوگی، صرف تجارت کے لیے نہیں. ہو سکتا ہے آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو آفسوں میں کام کرتے ہیں، جس کا وقت ہی 9 بجے ان کے آفس کا ٹائم ہے، تو فجر کے بعد کا جو اتنا سارا وقت ہے وہ کیا کریں گے. صرف تجارت کی بات نہیں ہے، بلکہ نماز فجر کے بعد وہ قرآن پڑھنے کے لیے بیٹھے، ان کی صبح میں برکت ہے. وہ کچھ سیکھنے کے لیے بیٹھے، ان کی صبح میں برکت ہے. مثال کے طور پر مان لیجیے ایک مسلمان کو گاڑی چلانے نہیں آتا ہے، وہ نماز فجر کے بعد گاڑی چلانا چاہتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے سیکھنے میں بھی اللہ نے برکت رکھا ہے. سبحان اللہ، کوئی معمولی بات نہیں. یعنی نماز فجر کی بات ہر وہ کام جو اسلام سے جڑا ہوا ہو، ایک مسلمان کی زندگی سے جڑا ہوا ہو، جس میں حرام کی آمیزش نہ ہو، حرام کی ملاوٹ نہ ہو، اور خالص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کوئی چیز کرنا چاہتا ہو، ہمارے ہر چیز میں اللہ رب العالمین نے برکت رکھی ہے. یہ ہر چیز میں اللہ رب العالمین نے برکت رکھی ہے. ہمیں اس موقع کا پورا فائدہ اٹھانا چاہیے. آپ پوچھیں ان مسلمان بھائیوں کو جو نماز فجر پڑھتے ہیں، نماز فجر کے ساتھ ہی تجارت کے لیے نکل جاتے ہیں، یا کوئی چیز سیکھتے ہیں، یا کوئی چیز کرتے ہیں جو ان کے فائدے کی چیز ہے، پوچھیں ان کی زندگی میں کتنی برکت ہے، ان کے اس کام میں کتنی برکت ہے. یقیناً جو ایسے بہت سارے ہوں گے، ایسا تو نہیں کہ ایسا کوئی نہیں کرتا ہوں. تو اس اعتبار سے اللہ رب العالمین نے نماز فجر کے بعد کا جو وقت ہے اس میں اللہ رب العالمین نے غیر معمولی طور پر اللہ نے برکت رکھی ہے، اور اس کا پورا فائدہ اٹھانا چاہیے. اور جو بیداری ہوتا ہو سورج شروع ہونے کے بعد، جو بیداری ہوتا ہو سورج کے نکلنے کے بعد، پھر اس کی زندگی میں کہاں سے برکت ہوگی، کہاں سے اس کی زندگی میں خیر و برکت ہو سکتی ہے، کہاں سے اس کی زندگی میں عافیت ہو سکتی ہے. اور پھر وہ شکایت کرے تو اپنے نفس سے کرے. ایسا نہیں کہنا چاہیے کہ دیکھو میں اللہ سے دعا کر رہا ہوں کچھ مل نہیں رہا ہے، اللہ سے اتنا مانگ رہا ہوں مجھے کچھ مل رہا ہے. اللہ رب العالمین نے راستے رکھے ہیں، اللہ رب العالمین نے بہت سارے اسباب بتلائے ہیں، اس کا بھی تو جو لحاظ کرنا چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر کے بعد کا جو وقت ہے اس وقت کا نام لے کر کے برکت کی دعا فرمائی ہے، اور اس کا مکمل طور پر اہتمام کرنا چاہیے. نماز فجر کے سلسلے میں اس میں کیا اللہ رب العالمین نے کیا کچھ فضیلتیں رکھی ہیں. ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھیں ہمیں کتنے یہاں پر مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں، اور کتنے ہماری بہنیں نیچے بیٹھی ہوئی ہیں، کتنے ایسے مسلمان ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں حج کیا ہو، کتنے ایسے مسلمان ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں عمرہ کیا ہو. یقیناً کم ہوں گے، عمرہ کرنے والوں کی تعداد بھی کم ہوگی، اور حج کرنے والوں کی تعداد تو اور زیادہ کم ہوگی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان اپنے گھر سے وضو کر کے باہر نکلتا ہو نماز فجر کے لیے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ترمذی کی حدیث ہے، اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو مسلمان من توضأ فی بیتہ، جو مسلمان اپنے گھر سے وضو کرتا ہے، ثم اتى المسجد، پھر مسجد کے لیے آتا ہوں، وصلى رکعتین، اور 2 رکعت سنت نماز پڑھتا ہوں، اور پھر بیٹھا رہتا ہوں، اور جب نماز فجر کی اقامت ہوتی ہے نماز فجر پڑھتا ہوں، اور نماز فجر پڑھنے کے بعد ثم قعد يذكر اللہ، پھر وہیں پر بیٹھا رہتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتا ہے یہاں تک کہ سورج شروع ہو جاتا ہے. ثم صلى رکعتین، پھر اشراق کی 2 رکعت نمازیں پڑھ لیتا ہے. كانت له كأجر حجة وعمرة، اس کو
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں سے مکمل طور پر حج اور عمرے کا ثواب ملے گا، مکمل طور پر. اور ہرگز یہ نہیں سمجھنا چاہیے بس ایسے دل بہلانے کے لیے بات کہی جا رہی ہے. میرے بھائیوں، ہمارے دل چھوٹے نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے خزانے میں کیا کمی ہے، اجر و ثواب میں کیا کمی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، کیوں نہیں دے گا اللہ رب العالمین. اور اللہ کی جانب سے وعدہ ہو رہا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تاکید کے لیے، حالانکہ آپ کی زبان سے اتنی بات نکل جائے کہ کانت لہو کا اجر حجۃ و عمرہ، ایسے مسلمان کو حج اور عمرے کا ثواب ملے گا، اتنی بات کافی تھی. اس لیے کہ آپ صادق ہیں، آپ مصدوق ہیں، آپ کہتے ہیں تو سچ کہتے ہیں، اور آپ جو کہتے ہیں سچ ہو کر کے رہتا ہے. اور قرآن کہتا ہے ومن اصدق من اللہ حدیثا ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے بڑھ کر کے کس کی بات سچی ہوگی، اللہ سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہوگی. قل صدق اللہ، اے اللہ کے رسول آپ کہہ دو کہ اللہ یہ ہے جو سچ کہتا ہے، اللہ سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہو سکتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ کانت لہو کا اجر حجۃ و عمرہ، ایسے مسلمان کو حج اور عمرے کا ثواب ملے گا، اتنی بات کافی تھی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا تامتن تامتن تامتن، کہ مکمل ثواب ملے گا. یعنی کسی مسلمان کے دل میں یہ بات نہیں آنی چاہیے کہ ایک مسلمان جو اپنے گھر سے حج کے لیے نکلتا ہو، پوری صعوبتیں پوری تکلیفیں برداشت کرتا ہو، اور جو ہے طواف کرتا ہو، صحیح صفا و مروہ کی صحیح کرتا ہو، نہر کرتا ہو، سارے پریشانیاں اٹھاتے ہوئے واپس آتا ہو، اس کو جو ثواب ملے گا وہ ثواب مجھے بھی مل جائے گا. اس کے دل میں شک بھی نہیں ہونا چاہیے. اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ تامتن تامتن تامتن، یعنی مکمل ثواب ملے گا اس کو، رتی برابر بھی کمی نہیں ہوگی. سبحان اللہ. یعنی کس مسلمان کے لیے صرف فجر کی نماز یعنی سورج شروع ہونے کے بعد اشراق کی نماز پڑھ لے گا اس کے لیے نہیں، بلکہ اپنے گھر سے وضو کر کے آتا ہوں، مسجد کو آتا ہوں اور 2 رکعت نفل سنت نماز پڑھتا ہوں، پھر نماز فجر یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہوں، اس کے بعد اللہ کا ذکر کرتے ہوئے بیٹھے رہتا ہے، سورج شروع ہو گیا، 2 رکعت اشراق کی نماز پڑھ لیا. ایسے مسلمان کے لیے اتنی بڑی فضیلت ہے. یعنی اللہ اکبر کوئی معمولی فضیلت نہیں، سوچنے والوں کے لیے بہت بڑی بات ہے، عمل کرنے والوں کے لیے بہت بڑی بات ہے. اور ہماری زندگی کا جائزہ لینا چاہیے، ہماری زندگی کتنی ہے، کس کا انتقال کب ہونے والا ہے، کس کی موت کب ہونے والی ہے. بوڑھے تو کیا نوجوانوں کو یہ سوچنا چاہیے کسی کی موت کبھی بھی آ سکتی. ایسے میں ہماری چھوٹی سی عمر، اتنی چھوٹی سی عمر، اس میں عمل کرنے کا اتنا بڑا ہمیں ثواب مل رہا ہے، چھوٹا سا عمل اتنا بڑا ثواب مل رہا ہے ہم کو، اور ہم کو حج اور عمرے کا ثواب مل جائے، زندگی کے پورے گناہ معاف ہو جائیں گے. اللہ اکبر. اتنی ساری چیزیں معلوم ہونے کے باوجود ہم نماز فجر سے کوتاہی کرتے ہیں، نماز فجر سے جی چراتی. آپ اپنے نفس کو پوچھیے، ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھنے کی ضرورت نہیں. ہر مسلمان کو اپنے نفس کا جائزہ لینا چاہیے، ہر مسلمان کو اپنا گریبان پکڑنا چاہیے. ایسا ہی مسلمان خیر خواہ ہوتا ہے، ایسا ہی مسلمان مخلص ہوتا ہے. ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ایک ہمارا سامنے والا مسلمان، اس کے اندر اگر 90 پر 9 بھی غلطیاں ہیں، ایک خیر ہے تو ہم کو اس خیر کو سامنے رکھنا چاہیے. اور ہمارے اندر 90 پر 9 بھی اگر خیر ہے، بھلائی ہے، ایک ہمارے اندر شر ہے، اس شر کو لے کر کے ہمیں سوچنا چاہیے. میرے بھائیوں، ہر ایک کو اپنی نجات کی فکر ہونی چاہیے. ہر ایک سب سے پہلے اپنی نجات کی فکر کرے، اپنے گھر والوں کی نجات کی فکر کرے. ایسے میں نماز فجر جو اسلام کا بہت اہم مسئلہ ہے، اور اتنی ساری باتیں، اتنے سارے فضائل جو ہم سنتے آ رہے ہیں، اس کا خیر معمولی اہتمام ہمارے گھروں کے اندر ہونا چاہیے. اور ایک دوسرے کو اٹھائیں، ایک دوسرے کو ابھاریں. بیوی اٹھ گئی دوسروں کو اٹھائیں، شوہر اٹھ گیا بیوی کو اٹھائیں، بچوں کو اٹھائیں. ایک دوسرے کے حق میں خیر خواہی کا جذبہ ہونا چاہیے. اور مان لو کہ ہمارے گھر والے سب اٹھ جاتے، بازو والے پڑوسی مسلمان کے دروازے پر ایک مار کے آ جانا چاہیے، تاکہ وہ بھی جو اتنے بڑے خیر میں جو آ جائیں اور وہ نماز پڑھ لے، آپ کی طرف سے آپ کے کھاتے میں بھی ثواب لکھا جائے گا. تو بہرحال نماز فجر کے سلسلے میں، حالانکہ نماز ظہر، نماز عصر، نماز مغرب ہو کی عشاء، یہ بھی فرض نماز ہے، اس کی چھوڑنے پر بھی زبردست سزا ملنے والی اور زبردست فضیلتیں بھی ہیں اگر کوئی پڑھ لیتا ہے. لیکن نماز فجر کی اہمیت کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی ساری فضیلتیں بتلائیں. مجھے جتنا یاد ہے، جو 2 جمعہ کے مقابلے میں نے لگ بھگ جو 9 یا 8 جو میں نے آپ کے سامنے فضیلتیں رکھی، اور ایک فضیلت بھی ہم لوگوں کو ابھارنے کے لیے کافی ہے. 8 فضیلتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات تو یہاں تک فرمایا، سنن ترمذی کی حدیث آتی ہے اور ابو داؤد میں بھی حدیث موجود ہے. عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اور یہ حدیث مجھے یاد آ رہی ہے کہ صحیح مسلم میں بھی حدیث موجود ہے. عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان نماز عشاء پڑھ کر کے سوتا ہے، نماز عشاء پڑھ کر کے سوتا ہے، اسے آدھی رات اللہ کی عبادت کرنے کا ثواب ملے گا. مکمل آدھی رات اللہ کی عبادت کرنے کا ثواب ملے گا. یعنی نماز عشاء پڑھ لیا، اس کے بعد جو ہے وہ بات چیت بھی کرتا ہو تو خیر و برکت کی باتیں، اسلامی دائرے میں رہتے ہوئے جو اس کے لیے ذخیرہ آخرت ہو، اس کے لیے ثواب کی بات، تو ایسی باتیں کرتا ہوں. پھر اس کے بعد اگر وہ سو بھی جائیں تو برابر آدھی رات تک اسے سبحان اللہ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے کہ آدھی رات اللہ کی عبادت کرنے کا ثواب ملے گا.
اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی نماز فجر پڑھ لیتا ہے تو پھر باقی کی جو آدھی رات ہے اس میں برابر اللہ کی بات کرے گا ثواب ملے گا. گویا کہ روزانہ قیام اللیل، روزانہ تہجد، روزانہ راتوں میں اٹھنا، اللہ سے مانگنا. آپ کو حدیث معلوم ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین رات کے آخری حصے میں نازل ہوتا ہے اور اللہ رب العالمین ساتویں آسمان پہ نازل ہوتا ہے اور سوال کرتا ہے اللہ رب العالمین ہے کوئی معافی مانگنے والا، ہے کوئی اپنی ضرورتوں کو میرے سامنے رکھنے والا. سبحان اللہ، ایک مسلمان سویا ہوا ہے نماز عشاء پڑھ کر کے اور نماز فجر پڑھنے کا ارادہ ہے اس کو، گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی حاجتیں پوری کرتے جا رہا ہے. اللہ رب العالمین اس کی مغفرت کرتے جا رہا ہے، اس سے کہ رات بھر عبادت کرنے کا ثواب ملے گا. صرف نماز پڑھنا عبادت نہیں بلکہ ذکر و اذکار بھی عبادت ہے، استغفار بھی عبادت ہے اور قرآن پڑھنا بھی عبادت ہے. گویا کہ ایک مسلمان نماز فجر پڑھنے کا ارادہ کرتا ہو تو باقی کی آدھی رات وہ گویا کہ اللہ سے استغفار کر رہا ہے، گویا کہ وہ اللہ سے معافی مانگ رہا ہے، گویا کہ وہ اللہ سے اپنی حاجتیں سامنے رکھ رہا ہے اور اللہ رب العالمین اسے معاف کرتے جا رہا ہے جبکہ وہ سویا ہوا ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں سوچنے والوں کے لیے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے. اسی لیے قرآن نے جگہ جگہ پر کہا افلا تعقلون افلا تتذکرون افلا تبصرون افلا تسمعون. کیوں سوال کیا قرآن نے یہ؟ کیا تم سوچتے نہیں؟ کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے ہو؟ کیا تم سنتے نہیں ہو؟ کیوں سوال کر رہا ہے قرآن مجید یہ؟ حالانکہ سنتے تو ہیں ہی، دیکھتے جا رہے ہیں، لیکن جو ہے پورے غور و فکر سے دیکھنا چاہیے، غور و فکر سے سننا چاہیے، اپنے دل کو آمادہ کرنا چاہیے. ہاں کون سی بات کہی جا رہی اور اسے عمل کرنے کے جذبے کے ساتھ سننا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر پڑھنے کے لیے ایک اور فضیلت اس کے حق میں یہ بھی بتلائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ، ان کی کنیت سے مشہور ہو گئے اور ان کا نام تھا سدی ابن صدلان ان کا نام تھا اور بڑے جلیل القدر صحابی ہیں اور ان سے بہت سارے حدیثیں مروی ہیں. آپ حدیثیں پڑھتے ہوں گے، ان کا نام 12 آتا ہوگا. ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ 86 ہجری سن وفات ہے ان کا اور بڑی لمبی عمر پائے، بصرہ میں انتقال ہوا. ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان بھی نماز فجر پڑھتا ہے اور نماز فجر پڑھنے کے بعد نماز فجر، غور سے سنیے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان نماز فجر پڑھتا ہے اور نماز فجر میں جو 2 رکعت ہیں، 2 رکعت میں جو دوسری رکعت ہے اس میں جو تشہد میں جو بیٹھتے ہیں، ایک پیر کو کھڑا کر کے اور ایک پیر کو سلا کر کے جو بیٹھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام کے سلام پھیرنے کے بعد جو مسلمان اسی حالت میں بیٹھے رہتا ہے، یعنی سلام پھیرنے کے ساتھ ہی نہ آگے آ جاتا ہے نہ پیچھے چلا جاتا نہ ادھر ادھر گھوم کے بیٹھتا، بلکہ ایسے بھی نہیں کہ کسی اور شکل میں بیٹھ جائے، اسی شکل میں بیٹھا رہتا ہے جس شکل میں کہ وہ نماز کے حالت میں رہتا ہے. اور اسی شکل میں بیٹھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان 10 مرتبہ یہ پڑھتا ہو اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر. ہم میں کہ ہر مسلمان کو یہ چیز یاد ہوگی، دعا یاد ہوگی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی حالت میں بیٹھا رہتا ہو، یعنی ایک پیر کو کھڑا کر کے اور ایک پیر کو سلا کر کے جو تشہد کی جو حالت ہوتی ہے اور نماز فجر کے بعد سلام پھیرنے کے بعد اسی حالت میں بیٹھا رہتا ہو اور 10 مرتبہ یہ دعا پڑھ لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین ایک تو اس کے حق میں 10 گناہ اس کی مٹا دیتا ہے، 10 گناہ اس کی مٹا دیتا ہے اور 10 نیکیاں اس کے حق میں لکھ دیتا ہے اور پھر 10 درجے اسے بلند کر دیتا ہے اور پھر اللہ رب العالمین گناہوں سے بھی اسے بچاتا ہے. شیطان کی جو گمراہ کرنے کے جو راستے ہیں، جو اسباب ہیں، اس سے بھی اللہ رب العالمین اسے بچا کر کے رکھتا ہے. یعنی کتنی چھوٹی سی بات ہے، چھوٹا سا ذکر ہے، 2-3 منٹ میں ہو جانے والی بات ہے اور پھر اتنی بڑی فضیلت. یہ یقیناً امت مسلمہ کے حق میں بہت بڑی فضیلت ہے. سبحان اللہ، اللہ نے ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی ان کی نبوت میں پیدا نہیں کیا، ان کی امت میں پیدا نہیں کیا، یقیناً بہت بڑی نبی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی قوم میں پیدا نہیں کیا، اللہ کے رسول کی امت میں پیدا کر کے بہت بڑا احسان کیا اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر. چھوٹا سا ذکر 1-2 منٹ کے اندر کام کیا جانے والا ہمارا عمل ہماری جو ہے زندگی اور ہماری جو ہے یعنی جنت اور جہنم کے درمیان فیصلہ کرنے والی بات ہو جاتی ہے. یعنی چھوٹا سا ذکر ہے اور اللہ رب العالمین ہمیں نجات کی گارنٹی دے رہا ہے. تو بہرحال نماز فجر کے سلسلے میں یہ جتنے بھی باتیں ہیں، سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی حدیثوں کے اندر باتیں فرمائی، ہم کو یقیناً ایک مرتبہ سننا نہیں بلکہ بارہا پڑھنا چاہیے، بارہا سننا چاہیے تاکہ ہمارے اندر جو دلوں میں جو زنگ لگ چکا ہے وہ سیقل ہو جائے، وہ زنگ مٹ جائے اور عمل کرنے پر ہم آمادہ ہو جائیں. بلکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنی بڑی بات بتلا دی، جو نماز فجر کو جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کل قیامت کے دن اللہ کا مہمان ہوگا، اللہ کا مہمان ہوگا. وہ
سبحان اللہ، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وہ مہمان بن جائیں، اللہ کا ملاقاتی ہو جائیں، اور اللہ رب العالمین یعنی جس طریقے سے بہت سارے لوگ کھڑے ہوں اور جو ان کو نام لے کر کے بلائیں کہ آپ میرے مہمان ہیں، کتنی بڑی بات ہے۔ سورہ مریم میں اللہ نے فرمایا یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، کل قیامت کے دن ہم متقیوں کو جمع کریں گے الی الرحمن وفدا، جو رحمان کے مہمان ہوں گے، رحمان کے مہمان ہوں گے۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے، اللہ اکبر، کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ ہم میں کہ کون ہے جو اس بات کے لیے تیار ہوں جو ہم رحمان کے جو مہمان بن جائیں، رحمان ہمارا میزبان بن جائیں اور ہم رحمان کے ملاقاتی ہو جائیں۔ لیکن جو ہاتھ اٹھانے سے کافی نہیں، بلکہ نماز فجر کے لیے اپنے آپ کو اٹھانا پڑے گا، نماز فجر کے لیے اپنے آپ کو بیدار کرنا پڑے گا۔ نماز فجر میں ہمارے جو مسلمان بھائی جو نماز فجر کا اہتمام کرتے ہیں ان کی صفوں میں ہمیں کھڑانا پڑے گا اللہ کی خاطر۔ جب کہیں ہمیں اتنی بڑی سعادت مل سکتی ہے، جب کہیں اتنی بڑی ہمیں جو ہے یعنی نعمت اللہ کی جانب سے ملے گی کہ ہم اللہ کے مہمان کہلائیں گے، رحمان کے ہم مہمان کہلائیں گے۔ بہرحال یہ اتنی جو ساری فضیلتیں جو پچھلی جمعہ جو آج کی جمعہ میں نے آپ کے سامنے رکھی، آنے والی جمعہ میں انشاءاللہ اگر اللہ نے زندہ رکھا اور اللہ رب العالمین کی توفیق ہو تو یقیناً انشاءاللہ وہ باتیں بھی آپ کے سامنے رکھوں گا کہ نماز فجر کا جو تارک ہوگا، نماز فجر کو جو چھوڑ دیتا ہے، چاہے غفلت سے ہو، چاہے جان بوجھ کر کے ہو، اور چاہے وہ نماز کو لیٹ اور تاخیر کر کے پڑھتا ہو، ایسے لوگوں کے لیے کیا سزائیں ہیں، کیا کچھ اللہ رب العالمین نے تیار کر رکھا ہے جہنم میں، اور عذاب قبر ان لوگوں کے لیے کیسا ہوگا، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ، تاکہ اس سے ڈر کر کے ایک مسلمان پوری طریقے سے آمادہ ہو جائیں، اور یقیناً وہ اس کے ڈرانے کے لیے اتنی باتیں کافی ہیں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کے حق میں خیر خواہی کی وجہ سے اتنی ساری فضیلتیں بھی بتلائیں اور اتنی ساری سزائیں بھی سنائیں، تاکہ اگر کسی کے اندر ذرا سی بھی غفلت آ جائے، ہو سکتا ہے یہ سزا سے ابھار دیں کہ چلو دنیا کے اندر مجھے ذرا سی تکلیف ہو جائے وہ برداشت، عذاب قبر ہو جائے، عذاب قبر میں مجھے عذاب مل جائے، اور قیامت کے دن مجھے اس وجہ سے عذاب ملے کہ میں نے نماز فجر چھوڑا ہے، اس سے بہتر تو دنیا میں ذرا سی تکلیف اٹھا لوں۔ اس لیے اللہ کے رسول نے اتنی ساری حدیثیں سنائیں، تو کیا کیا عقوبت ہے، کیا کیا سزائیں ہیں، وہ میں آپ کے سامنے آنے والے جمعہ میں رکھوں گا انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین ہمیں نیک توفیق عطا فرمائے اور باعمل مسلمان بنائیں۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔